آج ہمارے بکس میں جی کہتے ہیں جی نہیں اتنا جاہل ہے، وہ کہتا ہے جی امام مالک کے پوتا شاگرد ہے. جی امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد، انہوں نے امام مالک سے حدیثیں لکھی ہیں اور امام حنیفہ نے اپنے اس شاگرد سے وہ حدیثیں لی ہیں. تو وہ استادی اور شاگردگی کے معاملے میں اس طرح چین محدثین کے ہاں چلتی ہے، یہ ایسا کوئی ایشو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر مرزا کا کہنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا شاگرد ہیں. کیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیثیں لے کر امام اعظم کو دیتے تھے. لہٰذا یہ امام اعظم امام مالک کے پوتا شاگرد بن گئے کیونکہ انہوں نے ان کے شاگرد سے حدیثیں لی ہیں. اور یہ بات بالکل جھوٹی مان گڑت، اور یہ اس کائنات کا اتنا بڑا جھوٹ ہے. مرزا اور مرزے کی پوری ٹیم، اس کی پوری ضروریت مل کر ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث امام محمد سے لی ہو. وہ یہ چیز عقل کے منافی ہے، اصول محدثین کے بھی خلاف ہے. شاگرد استاد سے حدیث لیتا ہے، استاد شاگرد سے حدیث نہیں لیتا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 150 ہجری میں، تب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. تو اب مرزا کیا پاگل ہے؟ یہ بیوقوف ہے، اسے عقل نہیں کہ ایک شخص دنیا سے پردہ فرما گیا اور بعد میں ایک شخص جو اس کا شاگرد تھا وہ دوسرے امام کے پاس گیا علم حاصل کرنے کے لیے. اب وہ اس سے جو حدیثیں سیکھے گا، کیا وہ خواہ میں جا کر حدیثیں دے گا یا خواہ میں روایت کرے گا؟ تو یہ کسی کتاب میں ایک حدیث بھی، اور یہ سچ ہے، ایک حدیث بھی کہیں نہیں لکھی کہ جو امام اعظم نے امام محمد سے لی ہو. یہ مرزا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ایک حدیث بھی. یہ اصول حدیث سے اتنا لا علم اور اتنا جاہل ہے کہ اس کے منہ میں جو آتا ہے یہ بک جاتا ہے. اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی، یہ تو سب کو پتہ ہے لمبی لمبی کون چھوڑتا ہے. اب میں کتابوں کے حوالے آپ کو دوں، میں جو کہوں جی اصول حدیث کی کتابیں پڑھی جا کے آپ نخبۃ الفکر پڑھیں، یا کوئی حدیث کی کتاب میں آپ کو کہوں تو آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹ کتابیں پڑھنے سے اترے. تو آپ جیسے گوگل شریف اور چیٹ جی پی ٹی شریف کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ علماء سے زیادہ یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، تو ان سے ہی پوچھ لیں. علم حدیث میں سند ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے، یعنی شاگرد اپنے استاد سے روایت کرتا ہے، نہ کہ استاد اپنے شاگرد سے. امام ابو حنیفہ کا مقام امام محمد سے بلند ہے اور وہ اپنے زمانے کے مجتہد مطلق تھے، اس لیے وہ امام محمد سے حدیث نہیں لیتے تھے. نتیجہ امام اعظم ابو حنیفہ نے امام محمد سے کوئی ایسی حدیث نہیں لی جو انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہو. انجینئر لمبی لمبی چھوڑنے میں پھر نمبر 1 اور کذاب اعظم ہونے میں پھر نمبر 1. انجینئر مرزا نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ بولا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر بھی جھوٹ بولا، اور تاریخ پر بھی جھوٹ بولا، اور پھر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی جھوٹ بولا ان تک یہ جھوٹی بات پہنچا کر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. تو اب ہم یہ آیت ہی پیش کر سکتے ہیں انجینئر مرزا کو، اس کے اسٹوڈنٹس کو. لعنت اللہ علی الکاذبین، ترجمہ دیکھ لیجئے.